वेलकम बैक टू द प्रोग्राम OPD। ये प्रोग्राम इस वक्त हेल्थ टीवी पे लाइव नशर किया जा रहा है और साथ साथ FM 98.2 रेडियो से भी लाइव नशर किया जा रहा है। ब्रेक पे जाने से पहले मिसेस अहमद की कॉल आई थी और हम उनसे बात कर रहे थे कि किस तरह से बच्चे जो हैं घर वाले सब तन्हाई का शिकार हो रहे हैं टीवी की वजह से। तो हम ये देखते हैं कि बच्चों के क्या अगर हम बच्चों को टीवी या कुछ स्क्रीन टाइम नहीं देंगे तो क्या होगा। मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। बच्चे छोटी छोटी सी बात पे झगड़ेंगे आपस में ये तो मुझे इस वक्त इस बॉल से खेलना है, मुझे ये नहीं खाना था, आपने ये क्यों बोल दिया। बट दिस इज़ हेल्दी कॉन्वर्सेशन। ये तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे अगर घर में आर्ग्यू कर रहे हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं जो उनके लिए लाइफ में बहुत फ़ायदा पहुंचाती हैं। बच्चों की छोटी छोटी बहस या किसी भी पॉलिटिकल नुक्ता नज़र पे बात या मज़हब पे बात या पाकिस्तान की जोग्राफियाई कंडीशंस पे बात, कोई भी बात जो है जो माँ बाप बच्चों को बताते हैं तो एक तरह से माँ बाप अपनी वैल्यूज़ बता रहे होते हैं। मगर वही बच्चा जब घर में 2 टीवी हों, दोनों के एक एक बैठ गए तो घर में माहौल इस तरह हो जाता है कि सब तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। हम ये देखते हैं कि बच्चों के ऊपर डायरेक्टली टीवी के क्या असरात होते हैं। आप खुद भी ज़रा गौर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम आप टीवी वॉच कर रहे हो तो आप अपने किसी भी बच्चे से कहिएगा कि मेरी आई मूवमेंट्स को देखो, मेरी आंखों की मूवमेंट्स को देखो। आप देखेंगे कि एक इंसान टीवी देखते हुए अपनी आंखें बहुत देर से झपकता है और काफ़ी देर तक नज़रें जमाए रखता है। क्या इसके कोई असरात हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इसके असरात हो सकते हैं। और न सिर्फ ये, बल्कि जब हम टीवी के आगे देर तक बैठे रहते हैं तो फिर हमारा दिल चाहता है कि हम कुछ खाएं भी साथ साथ, और फिर जब हम खाने लगते हैं तो ओबेसिटी बच्चों में आ जाती है, मोटापा आ जाता है जो बहुत सी बीमारियों का सबब बनता है। और अभी हम इस वक्त एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम सादिया है। सादिया, वेलकम टू द प्रोग्राम OPD। जी थैंक यू। मैं कार्टून्स के हवाले से बात करना चाहती हूँ। बच्चों के जो कार्टून्स हैं उनमें भी बहुत वायलेंस है। जी कार्टून्स में भी वायलेंस जैसे कि हाँ जी आप देख लें, ये है अभी डेटोल वॉरियर्स का आ रहा था, उसमें भी ये तलवारें वगैरह हैं और मेरे बच्चों ने तो स्केल्स और हाथ वाले पंखे लेके तो एक दूसरे के साथ खेलना शुरू किया। वेरी डेंजरस। तो मैं चाहती हूँ, ये बेंटन है, बेबलेट है। सादिया मैं आपको एक बात बताऊं, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात है कार्टून्स में वो ये है कि एक कार्टून कैरेक्टर के सर पे जोर से हथौड़ा लगता है और उसको कुछ भी नहीं होता, वो उठ के चल पड़ता है। तो बच्चे भी यही समझते हैं कि किसी को मार देने से कुछ भी नहीं होता। जी ये भी और इतनी गलत डरावनी किस्म की शक्लें बनाते हैं तो फिर मेरे बच्चे भी वही शक्लें बनाते हैं और उसी तरह से एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स। आप इस चीज का सलूशन चाहेंगी, इस चीज का हल चाहेंगी? जी बिल्कुल, ठीक है। तो आप ये प्रोग्राम देखते रहिए, एंड में हमने सॉल्यूशंस के लिए टाइम रखा हुआ है, वो मैं आपको ज़रूर दूंगी, तो आप देखते रहिए। हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं और मैंने आपका ये जो मसला है ये लिख लिया है और जो हमने सॉल्यूशंस रखे हुए हैं उसमें ज़रूर हल है। हर चीज़ का हल है, इसका भी हल है। मैंने आपको बताया था ना, जब भी कोई नई इन्वेंशन होती है तो वो इंसान पे छा जाती है बिल्कुल, यानी सब लोग उसी को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और इनकी बहुत शुक्रिया सादिया कॉल करने का। तो हम इन्हीं की बात से सिलसिला आगे बढ़ाते हैं कि जब कोई नई ईजाद होती है, जैसे एंटीबायोटिक्स जब बनी तो उसके बाद गोया ऐसा कि हर डॉक्टर ने लिखनी शुरू कर दी बेइंतहा, फिर उस चीज़ के बारे में और रिसर्चेज हुई, फिर उसके बारे में ज़ाब्ते बनाए गए और जब ज़ाब्ते बनाए गए तो वो चीज़ें कंट्रोल में आ गई। तो इसी तरह ये मीडिया जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो कि पिछले चंद सालों में पूरी दुनिया को उसने हैरान और मुतहय्यर कर दिया है और अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इसके लिए भी आप देखिएगा कि आइंदा आने वाले सालों में कुछ ना कुछ ज़वाबित ऐसे बनेंगे और हमें बनाने पड़ेंगे अगर हमें अपना मुस्तकबिल और बच्चों का मुस्तकबिल जो है उसको सेफ़ एंड साउंड रखना है। ठीक है, हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि बच्चों के ऊपर अगर उनके निसाबी सरगर्मियों पे और गैर निसाबी सरगर्मियों पे कोई चीज़ असरअंदाज हो रही है तो वो टीवी है। मैं ख़ुद एक क्लिनिकल प्रैक्टिशनर हूँ और मेरे पास जब भी पेरेंट्स आते हैं तो हमारे पास एक शिकायत का खाना होता है। जब हम उसमें लिखने लगते हैं तो आज तक किसी पेरेंट ने ये नहीं लिखा ना लिखवाया हो कि टीवी वॉचिंग, एक्सेस टीवी वॉचिंग, और उसकी वजह से बच्चे का कल इम्तिहान है मगर वो कह रहा है ये किस्त तो ज़रूर देखनी है।
اس طرح کی باتوں سے بچوں کے امتحان پہ اور ان کی پڑھائی پہ بہت اثر انداز ہوتا ہے. اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر میڈیا میں ایسا کیا ہو رہا ہے جو بچے وائلنس کی طرف بھی جا رہے ہیں. ایک چینج جو آیا ہے پچھلے چند سالوں سے وہ یہ ہے کہ اب جو ٹی وی میں جو آپ کے جو پروگرامز میں جو ولن کا کیریکٹر تھا، ہیرو نہیں بلکہ ولن، وہ بہت خوش شکل اور اچھا سا ولن بنایا جاتا ہے. اور بعض دفعہ تو پوری کی پوری فلمیں ایک چور یا ایک ڈاکو یا ایک قاتل کو ہی ولن جو ہے وہ ہی ایک طرح سے فلم کا مین کیریکٹر ہے. اب دیکھیے بچہ جب وہ فلم دیکھ رہا ہے تو اس کے اوپر اثر ہوتا ہے اور وہ اسی کو رول ماڈل بنا لیتا ہے. ہمارے پاس ایک اور کال ہے، ہم ان سے بھی بات کرتے چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پروگرام او پی ڈی. آئی تھنک دس کال از ناٹ. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی میں زعیم بات کر رہا ہوں. جی زعیم، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. جی ویلکم ٹو دا پروگرام. بہت شکریہ. جی اچھا، مجھے یہ بات کرنی تھی، میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا جی کہ میڈیا کے کچھ بیڈ ایفیکٹس تو ہیں لیکن ہمارے میڈیا کے بھی بہت بیڈ ایفیکٹس ہیں بچوں پہ. جی خاص طور پہ ہمارے میڈیا کے یعنی کہ جو پاکستان کا میڈیا ہے. ایگزیکٹلی. جیسے انگلینڈ وغیرہ میں اگر اب جائیں تو رات 10 بجے سے پہلے ٹی وی پر کوئی بھی ایسا سین پرائم ٹائم پہ نہیں آتا. جی بالکل، جو بچوں کے لیے خطرناک ہو یا ان کے ذہن کے لیے خطرناک ہو. بالکل. لیکن یہاں پر ریپ سین، قتل و غارت، آپ ڈرامے دیکھ لیں، آپ بچوں کو ساتھ بٹھا کے دکھا نہیں آپ سکتے ان کو. جی تو یہ اشیاء اور خود بھی نہیں دیکھ سکتے پھر، ظاہر ہے کیونکہ ٹی وی لاؤنج میں پڑا ہوتا ہے، ساری فیملی اکٹھے بیٹھی ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا حل بتاؤں کہ فرض کیجئے لا محالہ اگر بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنا ہی پڑ جائے، فرض کیجئے کہ ابا بہت شوقین ہیں ڈرامے کے یا ممی شوقین ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں سب اس وقت، تو ایک چیز ہو سکتی ہے، اس کو ہم پیرنٹل گائیڈنس کہتے ہیں. اس کے مطابق یہ کیا جاتا ہے کہ جب کوئی ایسا سین آیا، مثلاً وائلنس آئی کہ شوہر نے بیوی کو تھپڑ لگا دیا، ٹھیک ہے، تو اسی وقت بچے کو بتایا جائے کہ دیکھو بیٹا انہوں نے یہ پتہ نہیں یہ کن گھرانوں میں ایسا ہوتا ہوگا، عام طور پہ اگر کوئی بیوی غلطی کرتی ہے تو اس کو سمجھایا جاتا ہے، ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوتا. تو آپ اگر فوراً گائیڈنس دیتے ہیں نا تو تھوڑا سا حل اس میں بھی نکل آتا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ، لیکن ڈراموں سے پہلے کوئی پی جی کی کوئی پی جی ریٹنگ آنی چاہیے. کہ جی بالکل پی جی 16 ہے، پی جی 8 ہے، وہ ہونا. ایگزیکٹلی، بہت اچھا آپ کی رائے ہے کہ اگر بہت عرصے تک کوئی وائلنس نہ ہونا، نیوز میں تو بچے پوچھتے ہیں کہ بہت عرصے تک کوئی بم ایکسپلوژن نہیں ہوا. جی یعنی کہ اس حد تک نیوز کا آپ دیکھ لیں، اگر نیوز کے سامنے بچوں کو بٹھا دیں تو آپ کو سوائے وائلنس کے کوئی پازیٹیو چیز ملتی ہی نہیں ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. ہمارے کوڈ آف ایتھکس جو ہے نا میڈیا کے، وہ بھی ڈیفائن ہونے والے ہیں. ٹھیک، بالکل. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ہم خود اپنے بچوں پر نہایت ظلم کریں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ. میں آپ ہی کی بات کو ابھی ریپیٹ کرتی ہوں. آپ کا پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ. مسٹر زعیم نے بہت دلی جذبات کے ساتھ جو ہے وہ اظہار کیا ہے اور میں بالکل ان کی فیلنگز کو سمجھ سکتی ہوں. ان کی جو فیلنگز ہیں اس وقت وہ یہ ہے کہ ہم تو اپنے قوم کے مستقبل کا سوچ رہے ہیں، ہم تو اپنی قوم کے معماروں کا سوچ رہے ہیں. تو اگر آپ ان معماروں کو بچپن میں ہی سست کر دیں گے، لیزی کر دیں گے، تو وہ بڑے ہو کے ملک کی ترقی اور تعمیر کیسے کریں گے؟ اگر آپ بچپن میں پڑھائی لکھائی، ذہنی جسمانی ورزش کے علاوہ ان کے دماغ میں ایسے آئیڈیاز ڈال دیں گے جو ان کی عمر کے لیے اپروپریٹ نہیں ہے، تو وہ تو اسی پہ سوچتے رہ جائیں گے. بہت سے بچوں کو ڈاکٹرز جو ہیں وہ ڈسلیکسیا ڈائگنوز کرتے ہیں، مگر جب ہم غور کرتے ہیں اور دوبارہ ان کی تشخیص کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ڈسلیکسیا کی وجہ سے یہ پڑھائی میں پیچھے نہیں رہ رہے، بلکہ ان کو ایک نہایت ہی سنسیشنل چیز پتہ چلی ٹی وی سے اور وہ چیز ان کے دماغ میں بالکل بیٹھ گئی اور پڑھائی کی طرف دھیان ہی نہیں جا رہا. اب دھیان صرف یہ جا رہا ہے کہ ایک گن خرید لو اور بہت ذمہ دار، بہت امپورٹنٹ، سب تمہارے روب میں آ جائیں گے، بس یہی تو طریقہ ہے. تو یہ اس کے علاوہ جو ہمارے ٹاک شوز ہو رہے ہیں بے انتہا ٹی وی چینلز پر، وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک انسان کی بات جب شروع ہوتی ہے تو دوسرا شخص اس کی بات کاٹ کر بیچ میں بولتا ہے، پھر جو اینکر ہے وہ بات کاٹ کے بیچ میں بولتا ہے. بچے عموماً اگر آپ ان کو ڈراموں سے منع کریں تو ٹاک شو دیکھیں گے، ظاہر ہے. اب ٹاک شو میں اگر یہ بیہیویئر دکھایا جا رہا ہے تو والدین کی بہت زیادہ یہاں پر امپورٹنٹ ہے ان پٹ دینا کہ دیکھو بیٹا ایسے بات نہیں کی جاتی.
نہیں معلوم کہ یہ لوگ ایسا کیوں بات کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ میری آج یہ کہی ہوئی بات ان اینکرز تک پہنچے جو اپنی بات کو, دوسرے کی بات کو مکمل ہونے سے پہلے کاٹ دیتے ہیں, اور پھر بچے ہمارے یہی سیکھ رہے ہیں. تو ہمارے بچے بھی یہی کہہ رہے ہیں, اور بچے سمجھ رہے ہیں کہ زندگی بہت عجلت میں ہے, بہت ہر ایک کو دوڑ لگی ہوئی ہے کسی چیز کی, اور آپ جلدی جلدی ہر کام کر کے آگے جائیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس سے ہمیں کیا مسائل آ رہے ہیں ٹی وی سے. دیکھیں, ایک سب سے بڑا مسئلہ جو آ رہا ہے وہ احساس کمتری کا مسئلہ آ رہا ہے. جب تک مجھے کسی چیز کے بارے میں معلوم ہی نہیں تو مجھے اس کے بارے میں احساس کمتری نہیں ہوگی. پاکستان میں 70% لوگ گاؤں میں رہتے ہیں, دیہات میں رہتے ہیں, چھوٹے شہروں میں رہتے ہیں, اور صرف 30% لوگ جو ہیں وہ بڑے شہروں میں رہتے ہیں. اسی طرح 20% آبادی پڑھی لکھی ہے. باقی آبادی جو ہے وہ بہت ہی ایک سادہ طریقے سے زندگی گزار رہی ہے اور اس میں مطمئن ہے. مگر آپ جب ان لوگوں کو ایک بہت ہی ہائی فائی لائف سٹائل دکھائیں گے اور ان کو مجبور کریں گے ایڈورٹیزمنٹس کے ذریعے, ڈراموں کے ذریعے, کہ زندگی گزارنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے, تو بچوں کے اندر ایک احساس محرومی جنم لے گا. یہ احساس محرومی کیا ہمارے بچوں کو مستقبل کا معمار بنا سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. آپ بچوں میں احساس محرومی نہ آنے دیں. اور اس وقت میں اس امپورٹنٹ فورم کے تحت ایک بات کرتی ہوں جس میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ سلوشن دے رہی ہوں. نمبر 1, ٹی وی واچنگ. ایک ٹی وی گھر میں ہونا چاہیے, لاؤنج میں پڑا ہونا چاہیے, پیرنٹس اکٹھے بیٹھ کے واچ کریں بچوں کے ساتھ. ٹی وی ایک فیملی ٹائم ہے. ٹی وی صرف تفریح ہے, ہابی نہیں ہے. ہابی بچے کی ہونی چاہیے کیونکہ ہابی پروفیشن بنتا ہے. ٹی وی ان بچوں کے لیے صحیح ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اور ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے. اگر ان کو خدا نخواستہ کوئی چوٹ لگ گئی ہے, فریکچر ہو گیا ہے, دے آر ہوم باؤنڈ, باہر بارش ہو رہی ہے یا گرمی بہت ہے, آپ اور کچھ نہیں کر سکتے, گھر کا سارا کام ہو چکا ہے, تو اب آپ آن کر لیجئے. یہ تفریح کے لیے ایک اچھا موقع ہے. مگر اگر آپ کے ضروری کام باقی ہیں اور آپ ٹی وی کو بیبی سٹر کے طور پہ یوز کر رہے ہیں تو ایسا مت کیجیے. بے شک ماں باپ دونوں آج کل معاشی ضرورتوں کی وجہ سے کام کر رہے ہیں, مگر اپنے ٹی وی کو بچے کا بیبی سٹر نہ بنائیں, نہیں تو بچہ بھی ٹی وی کو اپنا ماں باپ بنا لے گا, اور جو اصول اور زندگی کے فیصلے اس کو ٹی وی میں دکھائے جا رہے ہیں وہ اپنی اصل زندگی میں انہی ڈرامائی اندازوں میں فیصلے کرے گا, اور چھوٹی چھوٹی سی بات سے ناراض ہو جائے گا, اور چھوٹی سی بات سے اس کو یہ اندازہ ملے گا کہ اچھا یہ تو خودکشی بھی کوئی چیز ہے, اچھا گھر سے بھاگ جانا بھی کوئی چیز ہے. یہ چیزیں بالکل بچوں کے لیے غلط ہیں. تو ہم یہ اپنی ریکمنڈیشنز جو ہیں ان کو جو ہمیں آراء ملی ہیں ان سب کو ہم کمپائل کریں گے, اور انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ضرور اس پہ دوبارہ نظر ڈالیں گے. آپ کا اس پروگرام کو آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ, اور اس وقت ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ اسی ٹائم اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.